یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا فریق لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومكينا ومدنينا وعربينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بہاروں میں فضا کو جستجو تیری ہے بلبل کی زبان پر گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں ہے اللہ تیری قدرت کا جلوہ جس پھول کو سونگھتا ہوں خوشبو تیری ہے یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا پہ دھڑکنوں کا سلام لکھو یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا پہ دھڑکنوں کا سلام لکھو نظر سے شبنم کے موتی مانگ کر میں ان کے قدموں پہ نام لکھو پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا کہ نسبت کا سلسلہ میں جب تک دیکھ پاؤں روزہ تو جنت کو نا تمام لکھو جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ عقیدت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم وہ الفت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے میں اتنا پوچھ لیتا ہوں اے ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انتہائی واجب الاحترام برادر اکبر عالم باعمل حضرت مولانا قاری محمد عتیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ مدرسہ مبارک الاسلام اور انتہائی میرے معزز محترم سامعین اکرام اج دے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے ہے میرے تو قبل چند منٹ کے اندر عالم باعمل واعظ خوش الحال حضرت مولانا محمد امیر عمر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے حضور دی سیرت دے چند جھلکیاں دتیاں نے دعا ہے کہ رب کائنات انہاں دے علم و عمل وچ برکت عطا فرمائے قاری صاحب ماشاءاللہ انتہائی سادہ طبیعت دے مالک ہیں اللہ مزید سادگی دے اندر برکت عطا فرمائے تے سادگی دے راہ والا بندہ میرے رب نو بھی بڑا چنگا لگدا ہے قسم پر میں کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جنہ ماحول دے اندر اتنی سادگی اچھی نہیں ہوتی
میں ویسے گل کرن لگیا زبان تے آ گئی رکدی رہی. مولانا امیر عمر صاحب کا اعلان انہوں نے فرمایا. میں تو ویسے طالب علم خطیب آوے نا تے خطیب نو تھوڑا دیا چوپڑا لا کے بندہ سدے تو وہ دماغ کھلتا ہے. اور دیکھیں نا میں آکیا باعث خوش الحال امیر عمر کو پوچھو بندے نے کتنی خوشی پیدا ہوئی. تساں اور میں بڑے خوش قسمت ہیں. اب سبحان اللہ سبحان اللہ. اکسو تا گل بڑسی چپ راسو تا پھر فجر دی اذانہ تک تے پریشان نہیں ہونا. میں فجر تو پہلے ہی جان چھوڑ دیا, چاہے آدھے گھنٹے بعد جان چھوڑا, فجر تو پہلے ہی ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے جڑا سانو نبی دیتا ہے وہ ساری خیر خواہی وال دیتا ہے. انہیں اپنی ساری زندگی اپنی امت کی خیر خواہی کے اندر لا دیتی ہے, اور دین بھی سانو خیر خواہی کا سبق دیتا ہے. اور خیر خواہی میں بھی کئی طریقے ہیں. امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دے لال عبداللہ دے بیٹے عبد المطلب دے پودے اے بیکنا بیٹھے نے چاروں طرف صحابہ کرام دا مجمع لگے آیا ہے. میں کہڑا ہے جانا دین خیر خواہی دنائے. اللہ دے نبی نے تیرے میرے اندر بھی خیر خواہی دا جذبہ بھرے, تے سب تو زیادہ خیر خواہی دا جذبہ جڑا اصحاب پیغمبر دے خون دے ایک ایک قطرے دے اندر اللہ دے رسول نے بھرے. صحابہ کرام دی جماعت بیٹھی ہے, امام الانبیاء بیٹھے, سید الانبیاء موجود ہیں, اللہ دے پاک پیغمبر موجود ہیں, صحابہ کرام دا مجمع لگے ہوئے ہیں. ایک صحابی دا وضو ٹوٹ گیا تے کسی نے اے نہیں آکھیا میاں جا تو اٹھ کے جا وضو کر کے آ. اس واسطے صحابہ دے دل دے اندر خیال آیا ہے اگر اساں کسے ایک نے انہاں دے وچوں اس نو اٹھا دیتا پورا مجمع دی نگاہ ایندے ول ہوڑ گیا, ایندے ذہن نو تکلیف پہنچے گی. اصحاب پیغمبر دے دل دے اندر خون دے ایک ایک قطرے دے اندر لو لو دے اندر خیر خواہی دا جذبہ رچ چکیا. اللہ دے شان والے پیغمبر نے خیر خواہی دا جذبہ رچا چھوڑے. کتنی خیر خواہی دا جذبہ ہے, اتنا بھی گوارا نہیں پہ کر دے کہ اسا صحابی نو کہہ دئیے کہ میاں اٹھ تو جا کے وضو کر کے آ. نا نا نا, بلکہ کہ صحابی نے ترتیب سوچی ہے. اکھن لگے امام الانبیاء اے آمینہ دے لال ساڑے آقا, میرے ماں باپ تواڈے تے قربان, ساڑے ماں باپ تواڈے تے قربان, اجازت ہوئے تا سارے وضو کر کے آئی. اللہ دے شان والے پیغمبر نے فرمایا ہاں جاؤ سارے وضو کر کے آؤ. ساڑے دیا کوئی اور ہوگا تے آکھیا میاں اے فلاں بندہ وضو توڑی بیٹھا بڑے مجمع دے اندر اٹھے جا وضو کر کے آ. قاری صاحب فلاں بندے نے وضو توڑ دیتا ہے, مولوی صاحب فلاں بندے نے وضو توڑ دیتا ہے, مسجد کے اندر ایک شور برپا ہو جاوے. ہاں لیکن اصحاب پیغمبر دی آمنہ دے لال نے تربیت ہی اس انداز وچ کیتی ہے. خیر خواہی دا جذبہ لو لو دے اندر رچ چکے. ہاں خون دے ایک ایک قطرے دے اندر رچ چکے. ہاں انہوں نے یہ نہیں دیکھیا بلکہ ترتیب اس طرح بڑھائیے تاکہ اس صحابی دی عزت بھی محفوظ رہ جائے اور وضو بھی ہو جائے دوبارہ. اللہ اکبر.
جنگ یرموک ایک صحابی پانی دا پیالہ لے کے شہداء نو زخمیاں نو پانی پلان دے چکر سے نظر پئی کہ ایک صحابی تڑپ رہے پانی پیش کیتا خیر خائی دا جذبہ وے انہیں نظر ماری کہ میرے تو دور تھوڑا دیا اور ایک صحابی زخمی حالت دے اندر اور موت دی کشمکش دے اندر ہے فرمایا پانی میں نہ دے جا کے اس صحابی نو پلا کے آ جدو ادھر گیا تو انہیں کہہ دیئے تو اور تڑپ رہے اس نو پلا کے آ انہوں نے کول پہنچیا انہیں کہہ دی واپس پلٹ انہوں پلا کے آ انہیں کول پلٹے تو انہیں کہہ دی پہلے کول جا اور پھر تینوں جان اللہ نے جان دے گئے تینوں نے جان دی بازی ہار دیتی ہے پانی کسے نہیں پیتا خیر خائی دا جذبہ اتنا معلوم ہویا دین سانو خیر خائی دا جذبہ سکھاتا ہے امام الانبیاء نے خیر خائی دا سبق دیتا ہے اللہ اکبر امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء عامیہ مسلمان میں تینوں بھی یہی درس دیا گا یہی سبق دیا گا اپنے اندر اپنے خون دے ایک ایک قطرے دے اندر لو دے اندر آمن دے نال دی محبت بٹھا دین والے خیر خائی دا جذبہ اپنے دل دے اندر بیٹھا سگا بھائی بیمار پچھڑنے میں گیا اللہ اکبر اما چار بھائی تے بیمار پئیے پچھڑ دی نوبت نہیں آئی دوائی لے کے دین دی نوبت نہیں آئی ابا تڑپ دا پہ ہے دوائی لے کے دین دی نوبت نہیں آئی ہمسایا تڑپ رہے سر دستے بس نہیں معلوم ہویا کہ سڑے دل دے اندر وہ دین علی خیر خائی اللہ جذبہ ختم ہو گئے اللہ دے شان والے پیغمبر دی سیرت دے اساڑا عمل بالکل ہی کوئی نہیں آمیا اس نبی دا غلام بن ونجے اس نبی دے طریقے دے عمل کیتا کرے جس نبی دے قدمہ دے نال ابو بکر جڑے تے صدیق بنے جس نبی دے قدمہ دے نال عمر جڑے تے فاروق بنے جس نبی دے قدمہ دے نال عثمان جڑے تے ذوالنورین بنے جس نبی دے قدمہ دے نال علی جڑے تے اسد الغالب بن گئے جس نبی دے نال بلال جڑے تے چلدا مکے دی دھرتی دے اندر چلن دی آوازاں جنت دے اندر بیان دی نے آمین شان والے پیغمبر دے قدماں دے نال جڑو نے جڑے میرے تیری میری نسبت آمنہ دے نال سچی تے پکی ہو گئی تیرے دل دے اندر بھی وہ خیر خائی دا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے جڑا جذبہ ابو بکر دے سینے دے اندر جڑا جذبہ عمر دے سینے دے اندر جڑا جذبہ صحابے پیغمبر دے سینے دے اندر مسلمان امام الانبیاء پیغمبر دی سیرت دے عمل کر تیرا اٹھنا انہیں ہونا چاہیے جویں شان والے پیغمبر نے فرمایا تیرا پانا انہیں ہونا چاہیے جویں شان والے پیغمبر نے فرمایا تیرا میرا کھانا تے پینا تے اٹھنا تے جاگنا سونا تے جگنا تے پھرنا کھانا تے پینا لین دین معاملات ہر ایک طریقہ انہیں ہونا چاہیے جویں شان والے پیغمبر دا فرمان ہے آمین سبق دیا گا اس جلسے دی بھی ساتھ نال اپنے گریبان دے اندر چھا کے دیکھ تیرے میرے سینے دے اندر سنت مصطفیٰ دی کتنی قدر ہے تیرے میرے سینے دے اندر دین دی خیر خائی کتنی ہے تیرے میرے وجود دے اتے سنت مصطفیٰ کتنی پیچ رکھ دی ہے سبق دیا گا اس شان والے پیغمبر دا سچا غلام پڑھ مجھے جس پیغمبر دا چہرہ بڑھا کے اللہ نے قرآن دے اندر وضو آکے جنہی سلفان بڑھا کے اللہ نے قرآن دے اندر واللہ رکھے جنہ دے ہتھانو ید اللہ فوقائی دماغ دے جنہ دے سینے نو قرآن علم نشرح لکا صدرہ کرے بلکہ میں تے اس انداز وچ کہتا ہونا میاں اس پیغمبر دی سنت دے عمل کیتا کر اس پیغمبر دے اس وے حسنہ دے عمل کرے جنہ اٹھنا بھی آنا تے بانا بھی آنا کھانا بھی آنا تے پینا بھی آنا سونا بھی آنا تے جاگنا بھی آنا سیر
شہر بھی آلہ، صداقت بھی آلہ، لطافت بھی آلہ، نیابت بھی آلہ، امامت بھی آلہ، شرافت بھی آلہ، سخاوت بھی آلہ، بلکہ اس انداز میں کہہ دے واتے بجائے گا تیرا میرے شان والا پیغمبر کوئی عام نبی نہیں بلکہ اتنی عظمت دے شان دے مرتبے دے مقام دا مالک ہے کہ اللہ اکبر انہیں اٹھن دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں سمن دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں جاگن دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں کھانے دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں پین دا ذکر بھی قرآن دے اندر، انہیں سمن دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں جاگن دا ذکر بھی قرآن دے اندر، اللہ اللہ انہیں جناب انہیں صداقت دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں لطافت دا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، انہیں سخاوت دا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے، انہیں امامت دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں نیابت دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں شرافت دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں لیاقت دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں جناب انہیں زلفہ دا ذکر بھی قرآن دے اندر، انہیں ہوٹھا دا ذکر بھی قرآن دے اندر، انہیں جناب زبان دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر، انہیں پورے وجود دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر موجود ہے۔ نہیں میاں جے تیری توجہ ہوئے تو اور کہہ دے ماں اللہ اکبر انہیں جمن دا ذکر بھی قرآن اندر، جمن تو پہلے تذکرے تورات دے اندر بھی موجود ہے، زبور دے اندر بھی موجود ہے، انجیل دے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر تیری میری نسبت سے کوئی عام نبی نام نہیں، تیری میری نسبت کوئی ایرے غیرے دے نام نہیں، اپنی پہچان کیتا کر، اپنے آپ کی پہچان کیتا کر، اپنے آپ نصیبہ سڑیا نہ کیا کر، تیری میری شان والے تیری میری نسبت کوئی اچھے پیغمبر دے نال عظمت شان دے مرتبے والے پیغمبر دے نال ہے۔ اللہ اکبر اتنی عظمت والا پیغمبر ہے جنہیں جناب طیف دیاں وادیاں دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں بدر دی زندگی دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں احد دی زندگی دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں جناب حنین دی زندگی دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں خیبہ دی زندگی دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں شاب دی طالب دی کاٹیاں دے اندر ہے، زندگی گزارن دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں بیٹیاں دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، جنہیں ازواج و بنات اصحاب دا ذکر بھی اپو قرآن دے اندر ہے۔ اللہ اکبر آمیا اس پیغمبر دے نال جڑ، اس پیغمبر دے نال اپنا تعلق مضبوط کر۔ تیرے میرے شان والے پیغمبر نے تیرے میرے واسطے ایک عظیم اور اچھا دین جوڑ کے لے کے آنا ہے اور خیر خائی دا سبق دین دینا ہے اپنے اندر مسلمان واسطے، اپنے بھائی واسطے، اپنے رشتہ دار واسطے، اپنے محلے دار واسطے، اپنے عزیز واسطے دل کے اندر خیر خائی دا جذبہ پیدا کر۔ لیکن میں نظر دوڑانا آج دے معاشرے دے اندر اس دور دے اندر اگر سب تو زیادہ خیر خائی دا جذبہ رکھ دے تو دینی مدارس رکھ دے اگر سبحان اللہ، اگر تیرے میرے نال خیر خائی دا جذبہ رکھ دے تو دینی مدارس رکھ دے۔ تیرا ارادہ اے ہوتا ہے میرا بچہ ایم.اے بنائیں، تیرا ارادہ اے ہوتا ہے میرا بچہ ڈگری حاصل کرے، تیرا ارادہ تو اے ہوتا ہے میں اپنے بچے کو جناب جمدی سکول پا دے وا، یونیورسٹی پا دے وا، کالج دے اندر پا دے وا، تیرے گھر دے اندر جڑا کم ذہن بچہ ہا، کمزور بچہ ہا، تیری چار دیواری دے اندر جڑا تینوں سارے تو نکمہ لگدا ہا، او بچے دا چناؤ کر کے تو مدرسہ مبارک الاسلام وچ پا دیتا ہے۔ قاری صاحب نے خیر خائی دا جذبہ رکھ دیا ہویا، تیرے بچے تے محنت کیتی ہے، تیرے بچے نے قرآن دا قاری بنا دیا، تیری سوچ ہو رہے، قاری صاحب دی سوچ ہو رہے، تیری سوچ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، تیرے محلے دے مدرسہ مبارک الاسلام دی سوچ تیرا بچہ قرآن دا حافظ بنے، تیری سوچ میرا بچہ ایم.اے بن رکھے، لیکن مدرسہ مبارک الاسلام دی سوچ ہے تیرے محلے دا ایک بچہ قرآن دا عالم بن ونجے، مدرسہ مبارک الاسلام دی اے سوچ ہے، اے خیر خائی دا جذبہ رکھ دے کہ محلے دا ایک بچہ قرآن دا قاری بن ونجے۔ مسلمانوں آؤ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیو، قرآن تو دور رکھو گے، سیاستدان بن جان لیکن کلمہ نہیں آئے گا، ایم.اے ایم.پی.اے بن ونجن، وزیر اعظم بن ونجن، قل هو اللہ نہیں آئے گا۔ بڑے سامنے
مدرسہ مبارک الاسلام میں چھوٹے موٹے ننے منے بچے طالب علم کتنے خوبصورت انداز کے اندر پیغمبر دی سیرت کا تذکرہ کیتا ہے، جنہاں دا سینہ ٹھرے آگے سبحان اللہ، اور جنہاں دے انہاں بچیاں دا بیان سن کے سینہ ٹھرے ہے، ٹھرے او ذرا اچھی کا سبحان اللہ۔ مومن او ہوندا ہے جنہیں سامنے قرآن پڑھیا جاوے سینہ ٹھر ہویندا ہے، مومن او نہیں جڑا مولویوں نو ویکھ کے متھے تے وٹ پا دے، مومن او نہیں جڑا مولویوں نو ویکھ کے متھے تے تیرا بجا دے، مومن او نہیں جڑا مولویوں دی غیبت کرے، مومن او نہیں جڑا علماء تے تہمت لاوے، مومن او نہیں جڑا علماء تے الزام بازی لگائے، بلکہ مومن ہوئے جڑا قرآن والے دا چہرہ ویکھے تے سینے ٹھنڈ پا دے۔ مومن کی پہچان ہے قرآن والے دا دیدار کرے، اچھے میرے سینے میں ٹھنڈ پہ گئی ہے، قرآن والے نے چہرہ ویکھے اچھے میرے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، قرآن سنے اچھے میرے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، پیغمبر دا فرمان سنے اچھے میرے سینہ ٹھر گیا ہے، ایک پکا سچا مومن ہے۔ او مومن کدے ہو سکتا نہیں جڑا علماء تے زبان درازی کرے، علماء اکابرین علماء دیوبند تجربہ شدہ گل پہ کردا، علماء نے لکھے جس بندے نے بھی اپنی زندگی کے اندر کسی علماء کے تعلق تشریح کیتی ہے مردے وقت کلمہ نصیب نہیں ہونا۔ مسلمانوں ایک عالم دی تے بڑی شان ہے، پر ایک چھوٹے ننے منے بچے قرآن میں طالب علم یہ بھی گھٹ عظمت کے مالک نہیں ہے۔ یہ وہ طالب علم جنہوں نے پیروں تھلے فرشتے بھی آپ کو پر بچھاتے رہے، تیری میری نظر ہے تیرے میرے محلے کا بال ہے، غریب بال ہے، یتیم بال ہے، مسکین بال ہے، ہاں جی اے پتنی کتھوں آیا ہے، کوئی ڈیرہ غازی کھانا ہے، کوئی مظفر کرنا ہے، کوئی علی پور دا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھئے بالکل 6-7 سال دا بچہ ہے، 6 مہینے کر نہیں دیا، آخر وہ بھی تک کسے ماں دا جایا ہے، آخر وہ بھی تک کسے پیو دا جایا ہے، اس دی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، وہ بھی تک جگرہ رکھ دے نہیں۔ ہاں تیرے گھر دے اندر جڑا چنگا ترکڑا بال ہوئے، صحیح ہوئے، فتین ہوئے، اور مدرسے لایا، قاری صاحب کو بٹھا، قاری صاحب اس بچے نو قرآن کا عالم بڑھا گیا۔ پھر اے نہیں پھر بچہ داخل کرایا تے جان چھٹی، مولوی جانے مسجد جانے تے بال جانے، ساڑی بال تو بھی جان چھٹی، مولوی تو دور، مدرسے تو بھی دور، مسجد تو بھی دور نہیں میاں، مدرسے بچہ داخل کر کے اے مدرسہ قاری عتیق صاحب دا نہیں، مدرسہ مبارک پیر مبارک شاہ دا نہیں، مدرسہ پیر ظہور اسمیر شاہ دا نہیں، مدرسہ انہوں دا ہے جڑے اس محلے چ رہندے۔ سچا کیا ہے مدرسہ تھوڑا ہے نہ میرا نہ قاری صاحب ہے، اس مدرسے کے اندر بچے قاری صاحب نہیں پڑھتے، میرا ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا، مدرسے اس مدرسے بچے تھوڑے پڑھتے رہے۔ اس واسطے گزارش کراں گا اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھ کے مالی تعاون بھی ہونا چاہیے اور بچیاں بھی داخل کرانا چاہیے، اچھی تعلیم اچھی تربیت۔ میرے خیال ہے میں اپنے پورے اس حلقے دے وچ نہیں دیکھیا جس انداز نال جس محنت کے نال اس مبارک الاسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کی تربیت کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے قرآن کے حافظ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، نال نال خواہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، نال ابو خطیب بھی پڑھتے جا رہے ہیں، موج لگ گئی، ہاں جی 10 سال رلن کتاباں پڑھن، اتنے 4 سال قرآن بھی پڑھو جن خطیب بھی پڑھو اور یہ کہ کوئی نہ خطیب پڑھے پڑھایا ہے، باقی اضافی طور دے اپنی مرضی نال کتاباں وانے پڑھ سی، عالم بنوئی سی، عالم دے ٹکٹ ملوئی سی، سند ملوئی سی، اور وکھرا اعزاز ہے، پر قاری صاحب تو خطیب تیار کر کے دے سی۔ تعاون رکھسو مدرسے نال، پکی گل ہے مدرسہ اپنا سمجھ سو، ہاں جی ہر گھر دے اخراجات، ایک گھر دے اندر 4-5 افراد ہائے مر گئے، 40,000 آمدن ہے، 50,000 آمدن ہے، مر گئے، خرچے پورے نہیں ہوندے، مدرسے جا دیکھو 40-50 بچے دا کھانا پہ پکدا ہے، کون پہ دیندا ہے؟ آکھو اللہ دیندا ہے۔ کون دیندا پہ؟ اللہ دیندا پہ۔ تے اللہ کوئی آپ تھلے اتر کے آپ اپنے ہاتھ نال نہیں آ کے دیندا، تیرا میرا چناؤ کرنا ہے، تو میں خوش نصیب ہے
خوش بخت ہیں کہ تیرا میرا پیسہ مدرسہ مبارک الاسلام کے لگ رہے، دینی مدارس کے لگ رہے، اور انہاں غریب طلباء کے لگ رہے۔ اللہ تعالیٰ سانو مدرسے دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں تقریر کرنے کی غرض نال نہیں بیٹھا، اگر میں تقریر کرنی ہوندی تو میں آدھے گھنٹے بعد کھلدا، میں تقریر کی بھی نہیں ہے، میں صرف مدرسے کا تعارف میری ایک تڑا بہا، جویں ایک حضور علیہ السلام ایک خیر خواہ کا جذبہ لے کے نکلے، پوری امت کو دیتا ہے، صحابہ تیار ہوئے، محرخ محدث تیار ہوئے، امام تیار ہوئے، بڑے بڑے فصیح تیار ہوئے، وہی دین دے ایک جذبہ خیر خواہ دا خدمت دا قاری صاحب لے کے تھوڑے محلے آ وڑے، کتھے جناب کھلوتا ہے اور گرا ڈیرا غازی خان، اور کتنے تھوڑا کبیرہ لا غازی اٹھی کے تھوڑے کو آ کے ڈیرے لائے۔ انہوں نے انہیں نہ سمجھو قربانیاں دے کے بیٹھن، انہوں نے لاج رکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔